بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو، اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے، تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ وہ سورت مبارکہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے، اس کی زندگی ایک امتحان ہے اور ہر قدم ایک آزمائش۔ کبھی مال کا فتنہ، کبھی اولاد کا بوجھ، کبھی عزت کی فکر تو کبھی رزق کی تنگی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے وہ ہے گناہ۔ جی ہاں، وہ گناہ جو انسان کے دل کو کالا کر دیتے ہیں، زندگی میں نحوست بھر دیتے ہیں اور آخرت میں عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی عمل ایسا ہو جو صرف 3 بار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کے گناہوں کو معاف کر دے بلکہ اس کے والدین کے گناہ بھی مٹا دے، عذاب قبر سے نجات عطا کرے اور جنت میں سونے کا محل بنا دے، تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا نجات دہندہ عمل چھوڑ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان نماز فجر کے بعد یہ سورت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ماں باپ کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورت کوئی اور نہیں بلکہ سورۃ الیاسین ہے، قرآن کی وہ عظیم سورت جو نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ آخرت میں نور، راحت اور جنت کی ضیافت کا وعدہ بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ لیکن رکیں، ذرا والدین کا ذکر دوبارہ سنیں۔ ماں باپ یہ 2 الفاظ نہیں، 2 جہانوں کا نچوڑ ہیں۔ والدین انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اگر اللہ نے زمین پر اپنی رحمت کا عکس بھیجا ہے تو وہ ماں ہے، اگر اللہ نے زمین پر اپنا وقار اور سایہ اتارا ہے تو وہ باپ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب انسان کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوتا ہے، جب زندگی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب اعمال نامہ سیاہی سے بھرا ہوتا ہے، تب ایک عمل، بس ایک، اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آتا ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے۔ وہ عمل ہے سورۃ الیاسین کی تلاوت۔ لیکن یہ تلاوت محض الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل سے پڑھنا، آنکھوں سے آنسو بہانا، نیت میں اخلاص لانا اور گناہوں پر ندامت رکھنا ہوتا ہے۔ ہماری اس دنیا میں کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کی بد دعائیں لے کر راتوں کو سوتے ہیں، پھر دن بھر قسمت کا رونا روتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج ہم نے دنیا کی چکا چوند میں ان 2 عظیم ہستیوں کو بھلا دیا ہے۔ ماں کی قربانی، باپ کا پسینہ، ان کے آنسو، ان کی دعائیں سب نظر انداز کر دیے۔ مگر جس نے والدین کا دل جیت لیا اس نے گویا رب کو راضی کر لیا، اور جس نے رب کو راضی کر لیا اس کے لیے نہ زمین تنگ ہے نہ آسمان۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بیٹے نے سورۃ الیاسین پڑھ کر اپنی ماں کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا؟ ایک شخص مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آیا، اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ روتا ہوا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کی قبر سے آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ نماز پڑھتی تھیں؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا روزے رکھتی تھیں؟ کہا جی ہاں۔ پھر پوچھا کیا اس نے کبھی قرآن پڑھا؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ قرآن نہیں پڑھتی تھیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک حصہ بھی پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت، اور سورۃ الیاسین جو کہ قرآن کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا مقام تو بہت بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے صبح نماز فجر کے بعد سورۃ الیاسین کی تلاوت کی اسے کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ کیا یہ دولت سے بھرپور وعدہ نہیں؟ کیا یہ فکر کی زنجیروں کو توڑنے کا اعلان نہیں؟ کیا یہ ہماری ماں کی آنکھوں کے آنسو خشک کرنے والا عمل نہیں؟ کیا یہ ہمارے باپ کے جھکے ہوئے کندھوں کو تقویت دینے والا عمل نہیں؟ اگر آپ نے سورۃ الیاسین کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا تو آپ نے قرآن کو تھام لیا، اور جس نے قرآن کو تھاما وہ اللہ کو تھام چکا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ قرآن میں بار بار اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سوچیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد فوراً جو فریضہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ صرف اخلاقی بات نہیں بلکہ ایک شرعی حکم ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہارا باپ۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے 9 ماہ بوجھ اٹھایا، راتوں کو جاگی، بھوکی رہی مگر تمہیں کھلایا۔ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کی خدمت کرنا جہاد ہے، اور اس کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ باپ کا ذکر قرآن میں اگرچہ براہ راست کم آیا ہے، مگر باپ کی دعائیں، قربانیاں اور شفقت قرآن اور سنت میں جگہ جگہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ یہ ہے باپ کا دل، وہ صرف رزق ہی نہیں کماتا، وہ اولاد کے لیے دعاؤں کا خزانہ بھی اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اپنی ماں کو حج پر کاندھوں پر اٹھا کر لے گیا، طواف کروایا، سعی کروائی، عرفات میں کھڑا رہا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ماں جب تمہیں جنم دیتے وقت درد سہتی تھی تو وہ تمہارے جینے کی دعا کرتی تھی، اور تم جو کر رہے ہو وہ صرف اس کا کچھ بدلہ ہے، وہ بھی اس نیت سے نہیں جو ماں کی نیت تھی۔ ایک نوجوان جو بہت نیک، عبادت گزار اور عالم تھا، نماز کے وقت مسجد سے واپس آ کر ماں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے بد دعا دی، اے اللہ، اسے دوسروں کا محتاج بنا دے۔ چند دنوں میں اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، حافظہ چلا گیا اور ہاتھ پاؤں کام چھوڑ گئے۔ لیکن اس کے پاس آ کر پوچھتے، تم تو دین کے عالم تھے، کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے کہتا، ماں کی بد دعا نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر ان کی خدمت میں لگ جاؤ، تمہارا جہاد وہی ہے۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الیاسین پڑھی، اللہ اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
کیا یہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی بخشش نہیں؟ یہ سورت صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنانے کا۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو سورۃ الیاسین روزانہ بعد نماز فجر پڑھ کر ان کے لیے بخشش مانگیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یہی ہماری آخرت کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت، روشنی، سکون اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ قرآن کی ہر سورت اپنی جگہ بے پناہ عظمت اور فیض رکھتی ہے، لیکن بعض سورتیں اپنی مخصوص روحانی اور دینی حیثیت کی وجہ سے زیادہ نمایاں ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک سورت یاسین ہے، جسے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ سورت یاسین مکی سورت ہے، قرآن مجید کی 36ویں سورت ہے۔ اس کے رکوع کی تعداد 5 اور آیات کی تعداد 83 ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توحید، آخرت اور قیامت کا بیان ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سورت یاسین دراصل قرآن کے بنیادی پیغام کا نچوڑ ہے، اس لیے اسے قرآن کا دل کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاسین قلب القرآن ہے، جو شخص اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تلاوت پر بے شمار برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن یا رات میں سورت یاسین پڑھے اس پر دن اور رات کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میت پر پڑھنے کی فضیلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں پر سورت یاسین پڑھا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان آخری وقت میں ہو تو اس کے قریب سورت یاسین پڑھی جائے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورت یاسین کو دن کے آغاز میں پڑھے اس کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ سورت یاسین کے پیغام کو 3 بڑے حصوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، رسالت اور قرآن کی صداقت۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قیامت اور آخرت کا بیان۔ سورت یاسین میں بار بار قیامت کا تذکرہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ فرمایا گیا، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، سابقہ امتوں کے واقعات۔ اس صورت میں ایک بستی کے 3 رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں ایک شخص ایمان لایا اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے اسے جھٹلایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کے پیغام کو جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ سورت یاسین میں اللہ کی قدرت کی مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ زمین سے اگنے والے اناج اور پھل، رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کی گردش، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ کائنات ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 5، جنت و دوزخ کا انجام۔ سورت کے آخر میں اہل جنت کی خوشیاں اور اہل دوزخ کی بدبختیاں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا، اہل جنت آج اپنی کامیابیوں میں مصروف ہوں گے۔ ناظرین، سورۃ الیاسین کے روحانی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت رزق میں کشادگی، فاقے سے نجات، رزق کی روانی، کاروبار میں برکت، قبر کا نور، قبر میں روشنی، عذاب سے حفاظت، راحت، جنت کی ضمانت، جنت میں سونے کا محل، درجات کی بلندی، والدین کے لیے مغفرت، زندہ یا فوت پا چکے والدین کے گناہوں کی معافی، دل کو سکون، دنیا کے غم، پریشانی، بے چینی کا خاتمہ کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نوجوان بہت دولت مند تھا، لیکن ایک دن سب کچھ کھو بیٹھا۔ اس کی ماں روتی رہتی۔ آخر وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا سورۃ الیاسین پڑھتے ہو؟
کہا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اسے اپنا ساتھی بنا لو۔ چند دنوں میں اس کے حالات بدل گئے، تجارت پھر سے چل پڑی اور گھر میں خوشحالی واپس آ گئی۔ سورۃ الیاسین صرف قیامت کے ذکر کی صورت نہیں بلکہ امید، بخشش، رزق، والدین کی مغفرت اور جنت کی بشارت کی صورت ہے۔ یہ ہر اس انسان کے لیے خزانہ ہے جو پریشان ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے یا والدین کے حق میں کچھ کرنا چاہتا ہے۔ صرف روزانہ 5-7 منٹ دینے سے زندگی سنور سکتی ہے اور آخرت روشن ہو سکتی ہے۔ یہ محض ایک صورت نہیں بلکہ قرآن کریم کا خزانہ ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو دنیا میں فاقہ دور کرتا ہے، آخرت میں جنت کے دروازے کھولتا ہے، قبر کو روشنی عطا کرتا ہے اور والدین کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بار پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اسے دوسری بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے۔ یہ فضیلت اس سورت کو ان لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بناتی ہے جو دنیا میں کوتاہیوں میں مبتلا رہے لیکن موت کے بعد راحت کے طلبگار ہیں۔ تیسری بار پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری بار سورۃ الیاسین پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل تیار ہو جاتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب نہیں بننا چاہتا؟ کیا ہم روزانہ صرف 10-15 منٹ نکال کر اپنے لیے سونے کا محل تیار نہیں کر سکتے؟ کئی روحانی عاملین اور صوفیاء کرام کا تجربہ ہے کہ جو شخص دل میں گھبراہٹ، بے سکونی یا وسوسوں میں مبتلا ہو وہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے تو دل کو سکون، قرار اور نور ملتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں کے محل، دولت، سونا اور جواہرات سب فنا ہونے والے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا محل انسان کو مل سکتا ہے جو ہمیشہ کا ہے، ٹوٹنے والا نہیں، مٹنے والا نہیں اور ہر نعمت سے مزین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص سورۃ الیاسین 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے۔ یہ معمولی انعام نہیں، یہ اس رب کی طرف سے وعدہ ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب، وہ جنت عدن میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب اگر اللہ دنیا میں صرف اچھے کام پر سونے کے زیورات عطا کرتا ہے تو جس کے لیے وہ خود سونے کا محل تعمیر کرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ سورۃ الیاسین کی 3 بار تلاوت کرنے کے انعامات میں سے ایک عظیم انعام تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ یعنی پہلی بار اللہ گناہ معاف کرتا ہے، دوسری بار عذاب قبر مٹا دیتا ہے، تیسری بار جنت میں سونے کا محل عنایت فرماتا ہے۔ یہ صرف زبان سے تلاوت نہیں بلکہ دل سے یقین، نیت اور شوق کے ساتھ پڑھنا مطلوب ہے۔ جنت میں ایسے محل ہوں گے جن کے باہر کے اندر نظر آئے گا اور اندر کے باہر۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ یہ محل ان لوگوں کو عطا کرے گا جو نرم لہجے والے، روزے رکھنے والے، سورۃ الیاسین پڑھنے والے اور والدین کے خدمت گزار ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ سورۃ الیاسین کو 3 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ بعد نماز فجر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ہر دعا اور وظائف اور عمل شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت پڑھنی ہے۔
اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، دنیا کی تیز رفتار زندگی میں ہم اکثر ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ دولت، شہرت، مقام اور دنیاوی آسائشیں سب یہی کہتی ہیں ہمیں حاصل کرو، لیکن سورۃ الیاسین جیسی مبارک سورت ہمیں ایک مختلف پیغام دیتی ہے۔ یہ سورت کہتی ہے مجھے پڑھو، میں تمہیں وہ دولت دوں گی جو کبھی ختم نہ ہوگی، وہ عزت دوں گی جو قبر کے بعد ساتھ چلے گی، وہ مکان دوں گی جو جنت میں سونے سے بنا ہوگا، اور وہ مغفرت دوں گی جو نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے والدین کو بھی عذاب سے بچا لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم دنیا کی فانی دولت کو ترجیح دیں یا سورۃ الیاسین کے ذریعے دائمی جنت کی طرف قدم بڑھائیں۔ روزانہ چند منٹ کی تلاوت ہماری دنیا بھی سنوار سکتی ہے اور آخرت بھی۔ تو آئیے آج ہی سے عہد کریں کہ ہم سورۃ الیاسین کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے، اور جنت میں اپنے لیے وہ محل تعمیر کروائیں گے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ یہی سچا سودا ہے، یہی کامیاب تجارت ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی اپنا خاص کرم و فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے والدین کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں، جو بھی دکھ درد ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔